الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور میں ہوں سدرا اقبال۔ محمد یوسف کی آواز میں بابرکت کلام پاک سے ہم نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات تھیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ رزق کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق میں وسعت عطا کرے، جس کے چاہے رزق میں تنگی پیدا کر دے، اور اس کے لیے اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اس کے خوف سے کہیں تم اپنے بچوں کا قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی باور کرایا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ اس کے علاوہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان وقتی طور پہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا حق مارنے سے بھی کبھی کبھی اجتناب نہیں کرتا، بلکہ اس کو یہ لالچ آتی کہ بھئی اس کے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں اگر ہم نے یتیم کا مال ہڑپ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بڑا کلیئرلی قرآن حکیم میں ان آیات میں فرمایا ہے کہ اس کاموں سے بچو، کیونکہ اس سے تم اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہو، اور اس سے بڑی میرے خیال میں زیادتی یا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج جب ہم 21 رمضان مبارک کی موقع پہ یہاں پہ موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہی اب یہ جو آخری 10 روز ہیں رمضان مبارک کے، ان کو مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ کئی لوگ کل اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور آج جس طرح کے پورے پاکستان میں بلکہ پوری مسلم امہ میں یوم علی، کیونکہ آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا بھی دن ہے، کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا پروگرام اسی مناسبت سے ہوگا۔ خلفائے راشدین کا یہ سلسلہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ ختم ہوا، ان کے بارے میں، ان کی مکمل زندگی کے بارے میں اس کا احاطہ کرتے ہوئے، اور کیا کیا اسباق ہمارے سامنے آتے ہیں اس پہ ہم غور کریں گے۔ ان کی شجاعت، ان کی بہادری کا ہم آج تک حوالہ دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں شیر خدا کا لقب دیا۔ غزوہ بدر کا جب واقعہ ہوا، ہم نے اس میں بھی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا مارکہ جس میں حضرت علی کی شجاعت کے
حوالے سے ہمیں پتہ چلا وہ اسی غزوہ میں تھا، جہاں اگر ہم ٹوٹل دیکھتے ہیں کہ جو کفار کو جہنم واصل کیا گیا، 27 کفار کو جہنم واصل کیا باقی افواج نے، باقی مسلمانوں نے، اور 22 کو جہنم واصل کیا حضرت علی نے. تو وہیں سے ان کی فزیکل اسٹرینتھ، ان کی بریوری، ان کی ویلا ہمارے سامنے تھا. لیکن اس کے علاوہ ذہانت اور علم کا بھی، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر کہا جائے تو ان کی ہی حدیث ہے کہ حضرت علی اس شہر کا دروازہ ہیں. تو آج ہم حضرت علی کے نام یہ پروگرام کریں گے، اور آف کورس ہمارے مہمان بھی ساتھ ہوں گے، دینی رہنمائی ہم ان سے حاصل کریں گے، ریسرچ اسکالر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ساتھ ہی اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہمارے ساتھ گوہر بھائی موجود ہیں. گوہر رانا، السلام علیکم گوہر بھائی، بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا. اور جس طرح کے 21 رمضان مبارک ہے، یوم علی ہے، آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اسی مناسبت سے کوئی کلام، کوئی منقبت ہمیں سنائیے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جو بھی فاطمہ کی دہائی دے تو خدا بھی اس کو بڑھائی دے، بڑا اونچا اس کا مقام ہے. جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جو علی علی ہی کرے صدا، سے رہے بچا، ہاں علی اسی کا امام ہے. جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جزاک اللہ، سبحان اللہ. یہ چاکری، یہ نوکری اگر ہم سب کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے. اور آج اسی حوالے سے بات کریں گے، اور خصوصاً حضرت علی کی شجاعت کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی علم و فراست کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ کیا وہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں. اس علم سے آج بھی مستفید تو ہوتے ہیں، ان کو مانتے تو ہیں، لیکن کیا ان کی مانتے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا آج ایک طرح سے حل نکالیں گے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی دن کو مارک کرتے ہوئے
ہوئے یوم علی کو آبزرو کرتے ہوئے مختلف مجالس مختلف جلوس بھی رواں دواں ہیں پورے پاکستان میں، اور ان کی بھی جو روٹ بنتی ہے مختلف شہروں سے ہمارے رپورٹرز جو آن دا روڈ ہیں، آن دا اسپاٹ ہیں، ان سے بھی ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے. لیکن اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہوں گے. آج کی گفتگو یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے باران رحمت. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج 21 رمضان مبارک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن، اور اسی مناسبت سے پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ پوری مسلم امہ میں یوم علی کے توسط سے اس دن کو منایا جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے بہت ساری مجالس، محافل، جلوس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. اس کی اپڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے. ہمارے رپورٹرز جو آن دا روڈ موجود ہیں وہ آپ کو ٹریفک پلان ڈائیورژنس کے بارے میں بھی آگاہ کرتے رہ رہے ہیں. اور آج کا پروگرام اسی مناسبت سے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ یقیناً ہر ایک الگ پہلو پہ میرے خیال میں روشنی ڈالے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے حوالے سے. بہت ساری کچھ باتوں کا ذکر ہم نے شروع میں کیا، جیسے ان کی شجاعت کا، ان کی اطاعت کا، ان کی علم و فراست کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو علم ہمیں ان کے توسط سے ملتا ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے انہی کے ایک کال سے آگے چلتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کال ہے کہ دوسروں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو. اور ہمیں تو عادت ہے، ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں غیبت کو برا جانتے بھی ہیں لیکن غیبت سے اپنے آپ کو روک بھی نہیں پاتے. دوسروں کے عیبوں کو کھول کھول کر بیان کرنا شاید اپنی بڑائی سمجھتے ہیں. لیکن اگر انہی اقوال زرعی، انہی میرے خیال میں وزڈم کے جو پیسز ہمارے پاس پہنچے ہیں حضرت علی کے توسط سے، ان پہ ہم اگر غور و فکر کریں تو یقیناً ہماری زندگی سنور سکتی ہے. ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. مفتی نور رحمانی بھائی، آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. سروت عسکری صاحبہ، اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ ہم سب کی بہت پیاری جویریہ سلیم. السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے یہاں موجود ہونے کا. کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے جی میرا پینل. آپ ان سے ریگولرلی ملاقات کرتے ہیں مختلف چینلز پہ، مختلف پروگرامز میں، اور خصوصاً باران رحمت میں بھی. اچھا، پروگرام کو اور گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بھی بتاتے چلیں کہ عائشہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ریسیپیز بھی ہمیشہ کی طرح لے کے آئی ہیں. اپنے کام میں لگ جائیں گے. اس سے پہلے ہم نے کہا کہ آپ سے سلام ہی کر لیا جائے. کیا حال چال ہے عائشہ؟ جی بالکل ٹھیک. آج کیا بنانے لگی ہیں؟ آج بیف لازانیہ ہے اور کیوی سافٹ ڈرنک. زبردست. اور ہم آپ کا وقت نہیں ویسٹ ہونے دیں گے بالکل. ریسیپیز میں ابھی میں تھوڑی دیر میں آؤں گی، آپ سے انگریڈینٹس بھی جانیں گے. آپ بسم اللہ کیجئے اور یہاں ہم گفتگو کے حوالے سے بسم اللہ کرتے ہیں. سربت آپا، صبح آپ کا ذکر سن رہے تھے ان دا سحری ٹرانسمیشن ایز ویل جب باران رحمت میں. آج خصوصاً آج کے موقع پہ جب ہم اپنی محبت کو، اپنے عشق کو، جو ہمارا لگاؤ ہے خلفائے راشدین سے اور ان ہستیوں سے، اس میں بھی ہم نے اس کو انفارچونیٹلی ایک اپنی تقسیم کا سبب بنا لیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اپنے تازہ کلام سے آج کی اپنی گفتگو کو آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ شکر خدا کی حمد میرے لب پہ آ گئی. شکر خدا کی حمد میرے لب پہ آ گئی، دل میں، زباں پہ، ذہن میں توصیف آ گئی. یا رب عطا ہو مجھ کو سلیقہ بندگی، یہ زندگی برائے ثناخوان بندگی. میرے لبوں پہ ذکر خدا دم بدم رہے، ہر آن شکر کرتی رہوں یہ حشم رہے. ذاکر زبان محو ثنائے جلی رہے، تسبیح کردگار ہو ذکر علی رہے. ہر دم زباں پہ ناد علی من جلی رہے، یعنی نبی کے ساتھ میں ذکر ولی رہے. صلی اللہ کا ذکر ہو شیر خدا کے ساتھ، من کن تو کہہ رہے تھے نبی مرتضیٰ کے ساتھ. دستے نبی میں آ گئے حق کے ولی کے ہاتھ، مومن بھی دیکھنے لگے نفس نبی کے ہاتھ. معراج میں یہ ہاتھ ید اللہ بن گیا، میدان میں غدیر کے کیسا بلند ہوا. لب پہ رسول پاک کے تقریر آ گئی، اور بلغ کی آیت آئی تھی تفسیر آ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے فضائل کو، مناقب کو امت مسلمہ کے سامنے بار بار بتایا. صبح و شام بتایا، سفر میں، حضر میں بتایا، محراب میں بتایا، ممبر پہ بتایا، مسجد میں بتایا. ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شیر خدا کے فضائل اور مناقب بتاتے گئے.
کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیاہ کر رہے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی تمہارا کفن نہ ہوتا۔ تو اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے منزلیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ابھی آپ انٹرو بڑا خوبصورت دے رہی تھی اور ان کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں، تو وہاں پر کھڑے ہوئے جو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب باوفا کی شان میں جو بڑے بڑے خراج عقیدت امت مسلمہ نے دیے ہیں، اس میں ایک اسلامی جمہوریہ مملکت پاکستان کا بڑا نشان ہے، نشان حیدر، جو کہ حضرت علی شیر خدا علی مرتضیٰ کی بہادری اور شجاعت سے منسوب ہے، اور یقیناً وہ بہت منتخب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نشان حیدر دیا جاتا ہے، اور یہ حضرت علی مرتضیٰ کی بہادری اور شجاعت کو ایک نظرانہ عقیدت ہے۔ سروت آپا، آپ ہی کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بلکہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب سے بھی۔ جمیل بھائی، آپ نے بھی ذکر کیا کہ تحت اللفظ میں جو مراکب علی ہے اس سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے، تو اگر میں آپ سے درخواست کروں اس کے لیے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اور دن بڑا کیوں نہ ہو، جس ہستی سے دن منسوب ہے وہ ہستی اس سے بھی بڑی ہے، سبحان اللہ، اور وہ اتنی افصح و ابلغ ہے، اتنی مزکہ اور مصفہ ہے، اور اتنی اطیب و اطہر ہے، اور اتنی اشجع و عالم ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے زبانیں پاک ہوتی ہیں، دلوں کے زنگ دھلتے ہیں، عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں، اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے بتایا، احادیث نبی نے بتایا کہ وہ ہیں شجاعت و شہامت کے شہسوار، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت و ریاضت میں کل مومنین کے سرکار، رسول خدا کے غمخوار، نسل محمد مصطفیٰ کے امانت دار، مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے رفیق کار، اور خود ہیں عرب کے سردار، اور ان کے شہزادے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ گویا دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار، سبحان اللہ، دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار، اور ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا معیار۔ احادیث نبی ہے، ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا معیار، اور ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہی تو ہے طریقہ کفار، ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار، اور یہی تو ہے طریقہ کفار۔ اللہ اللہ وہ صدقہ کریں تو قرآن بنے، قرآن دے اخبار، وہ سجدہ کریں تو رسول خدا کہیں بار بار کہ نہیں علی کوئی تجھ سا نہیں عبادت گزار۔ ان کے الفاظ ہیں گوہر بار، ان کا انداز ہے بڑا پر وقار، اور ان کا انداز ہے بڑا پر وقار، اور انہی کے لیے تو اتری ہے آیت ادھار، جن کا لقب ہے حیدر کرار، جن کی تلوار ہے ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ان کا مولود ہوا خانہ خدا، ان کو نام ملا بإلہام خدا، ان کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا۔ اللہ اللہ وہ آنکھ اس وقت کھولے کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ، اور منہ اس وقت کھولے کہ جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، احادیث وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں، وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں، وہ باب علم و حکمت بھی ہیں، وہ باب علم و حکمت بھی ہے، وہ منبع قاسم ولایت بھی ہے، وہ محبوب رب العلا بھی ہیں، اور وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہے۔ اور یقیناً جن کی محبت میں جینا ہے اطاعت، جن کی الفت میں مرنا ہے شہادت، جن کے ذکر میں ہے بڑی حلاوت، جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت۔ مسجد کعبہ بنا جن کی جائے ولادت، مسجد بنی جن کی جائے شہادت،
گویا آغاز زندگی مسجد کی امامت اور انتہائے زندگی، آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت. ایسی ہی منفرد و یکتا ذات کو تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، امزاد محمد مصطفیٰ، ہر درد کی دوا، مشکل کشا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئی تھنک سما باندھ دیا آپ نے یہ بات کر کے اور یہ مراقب علی کو یہاں پہ پڑھ کر. نور بھائی اگر آپ کی طرف آنا چاہوں، آپ بھی کچھ بیان کرنا چاہیں، کچھ ذکر کرنا چاہیں جو آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہو بات. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، عظمتیں، رفعتیں، برکتیں نازل ہوں سیدنا علی حیدر کرار پر. وہ علی کہ جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، وہ علی کہ جن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، وہ علی جو بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ علی جو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ علی کے جو ہر جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ علی کے جو جس سے مان جائیں تو رسول اللہ اس سے مان جاتے ہیں، وہ علی جو ناراض ہو جائیں تو رسول اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ علی کے جن سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی، وہ علی جن سے نفاق رکھنا کفر کی نشانی، جو پیدا ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں اور دنیا سے جاتے بھی ہیں اللہ کے گھر میں. یہ میرے آقا سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا عظیم مرتبہ ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 300 آیات جن کے حق میں نازل ہو انہیں سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور علی کہتے کسے ہیں؟ علی کا معنی فی اللغت العربیہ کے اندر معنی بنتا ہے بلندی کا، مطلب جو علی سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. جو علی کے طریقے پہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نام بلند کر دیتا ہے، اس کا کردار بلند کر دیتا ہے، اس کی گفتار بلند کر دیتا ہے، اس کا عمل بلند کر دیتا ہے. سیدنا علی حیدر کرار. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آدمی پہچانا جاتا ہے اپنی تعلیم سے، اپنی گیدرنگ سے، اپنی نسبت سے. قربان جاؤں سیدنا علی حیدر کرار اس کائنات کی واحد ہستی ہے. ہر کوئی دنیا میں آ کر رسول کو پہچانتا ہے سوائے سیدنا علی حیدر کرار کے. جب پیدا ہوتے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں چچا مبارک ہو آپ کو. جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تو پیدا ہوا مگر دیکھتا نہیں ہے. وہ بچہ جو فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ میں آنکھ نہیں کھولتا، دائی کے ہاتھ میں آنکھ نہیں کھولتا، جناب ابو طالب کے ہاتھ میں آنکھ نہیں کھولتا، 3 دن کا بچہ ہے. جیسے ہی سرکار علیہ السلام بچے کو لیتے ہیں، وہ علی جو 3 دن کا بچہ ہے گرمی مصطفیٰ کو پہچانتا ہے. جیسے ہی سرکار ہاتھوں میں لیتے ہیں علی آنکھ کھول کر دنیا کو بتاتے ہیں میں پیدا خانہ کعبہ میں ہوتا ہوں، وہ دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیدنا علی حیدر کرار. اور یہ دنیا میں واحد ہستی ہے، یہ واحد ہستی ہے. کوئی رسول کو بھائی نہیں بول سکتا، یہ واحد ہستی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جس کو مانگے اسے اخی کہتے ہیں، نبی جس کو مانگے اسے علی کہتے ہیں. سیدنا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے ایک موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے دین کے مددگار کے لیے من لدنی، مجھے اپنے گھر سے دے. تو میرے رسول نے دعا مانگی من لدن کا، اے اللہ اپنے گھر سے دے. تو جو موسیٰ کے گھر سے نکلتا ہے اسے ہارون کہتے ہیں، اور جو خانہ کعبہ سے نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلتا ہے اسے علی حیدر کرار کہتے ہیں. نبی جس کی ضمانت لے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کی ضمانت لے اسے ولی کہتے ہیں. اور جو محبت ان سے کرتا ہے وہ زمانے میں ولی ہو جاتا ہے. اور آج ہم ذکر جو خیر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یہ قرآن حدیث رسول ہے، ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارۃ. اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. ہم جتنی مرتبہ علی 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 کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے، وہ سیدنا علی حیدر کرار کی سیرت سے محبت کریں کہ جو سیرت علی پہ چلتا ہے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اور اسی سیرت علی کے حوالے سے آج کا ہمارا پورا پروگرام ہوگا، اسی پہ ہم گفتگو بھی کریں گے. جویریہ اگر آپ سے میں اس کے بعد ذکر تو ہم نے بہت کیا، اگر میں ترنم میں ہی آپ سے کہوں کہ کچھ ہمیں سنا دیں تو دیٹ وڈ بی امیزنگ. ایک مائک آپ ہی کے پاس ہے. جی
بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، کیا سب کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کیا سب کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کرے ہر دم شکرانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، پکارا جب مشکل میں انہوں نے کی لج پالی، سبھی منگتوں کی پل میں بھری ہے جھولی خالی، پکارا جب مشکل میں انہوں نے کی لج پالی، سبھی منگتوں کی پل میں بھری ہے جھولی خالی، جھکا جس در پہ زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، جھکا جس در پہ زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ شویریہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا، اور یقیناً جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو اقوال ہیں ان سے ہماری بڑی رہنمائی ہوتی ہے، تو اسی کے ساتھ اب اگلے بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جو بارش کا قطرہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو سیپی کے اندر بھی اور سانپ کے منہ میں بھی وہی قطرہ ٹپکتا ہے، لیکن پھر آپ کی تخلیق، یعنی جو انسان جیسا ہوتا ہے، جو شخص جیسا ہوتا ہے، آپ کے ظرف سے ہی آپ کی تخلیق کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ یہی قطرہ ایک سانپ کے منہ میں زہر بن جاتا ہے، جبکہ سیپی کے اندر وہ موتی بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جس طرح لے کے چلنا ہے، اس سیرت علی کو، سیرت نبوی کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہوتا ہے جس پہ ہم یہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک۔ میں سارا علی کا ہے منظر، فضائے دہار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو
معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تو کیا ہے تو کیا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے، تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ گوہر بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے یہاں پہ پڑھا۔ خواتین و حضرات، ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، یوم علی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ حضرت علی کا قول ہے کہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن یہ تمہارے حق میں ہے اور ایک دن تمہارے مخالف۔ جب زندگی تمہارے حق میں ہو تو اس پہ غرور نہ کرو، اور جب تمہارے مخالف ہو تو صبر سے کام لو۔ انسان کا ظرف آپ کے جب پوری ویو آپ کی اپوزنگ چلتی ہے اور آپ کے ساتھ شاید ہی آپ کا کوئی ساتھ دینے والا ہو، تب سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کو گزارنا کیسے۔ اگر آج کل کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، جو ایشوز ہماری لیڈرشپ کے سامنے ہیں، سیاست کے سامنے ہیں، تو میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی اور اپنے مہمانوں سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جمیل بھائی، جو مخالفین کا فتنہ ہوتا ہے، جو معاشرے میں اتنے سارے چیلنجز ہوتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹر کے بطور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کہ اتنی ساری چیزوں کو سنبھال کر چلنا، جب چیزیں بکھر رہی ہوں ان کو، لوگوں کو ایک پیج پہ لے کے آنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باب علم بھی ہے، باب حکمت بھی ہے۔ اب علم کے ساتھ حکمت لازم ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہنا ہے یہ علم ہے، بے شک، اور کب کہنا اور کتنا کہنا یہ حکمت ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ جی ہاں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے فیض نبوت سے علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت والحکمہ وعلی بابھا۔ تو حکمت کا دروازہ بھی، علم کا دروازہ بھی حضرت علی کو قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ بڑا سکون تھا، امن تھا، اسلامی فتوحات جو ہے پھیل رہی تھی ہر طرف۔ اور مجھے یاد ہے حدیث مبارک کہ باقاعدہ جب قادسیہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ بلینز آف روپیز آج کے سمجھ لیے، جس میں سونا جواہرات یہ سب کچھ مال غنیمت آیا، اور جو فہرست آئی اور مال گنا گیا تو ایک سوئی بھی کم نہ تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ علی، یہ بھوکے اور پیاسے پھٹے پرانے لباس پہننے والے، یہ ہمارے سولجر، یہ سپاہی، لیکن حیرت کی بات ہے اتنا راستہ سفر طے کیا لیکن کوئی ایک سوئی بھی کم نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ سپاہ اس لیے امانت دار ہے کہ ان کا امین ان سے بڑھ کر، ان کا حاکم ان سے بڑھ کر امانت دار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ علی، دور فاروقی میں سورش نہیں تھی، یہ فتنے نہیں تھے، آپ کے دور کے اندر یہ سب کچھ ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میاں، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو یہ جو مشیر ہوتے ہیں نا، یقینی طور پہ یہ انتشار اور افتراق کا سبب بنتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ الٹیمیٹلی اللہ کی تقدیر سے متعین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خبریں دے گئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ علی، یہ فتنہ خوارج ہے، اس کا اختتام وقتی جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب حکومت ملی تو آلریڈی انتشار تھا،
دور عثمان کے آخر کے اندر حضرت عثمان غنی کو بدترین طریقے شہید کیا گیا، انہیں گھر میں گھس کر حالت قرآن میں، تو یقینی طور پر انتشار تو برپا ہو چکا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس انتشار کو سنبھالنے کے لیے الٹیمیٹلی طعن کرہن مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ اور آپ یہ دیکھیے حضرت علی جب کوفہ میں گئے ہیں تو پورے کے پورے فقیہ اور مجتہد صحابہ حضرت علی کے پرچم تلے جمع ہیں، صحیح، کچھ اموی صحابہ کے علاوہ سارے کے سارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بینر، آپ ابن مسعود کو دیکھ لیں، آپ ابو موسیٰ عشری کو دیکھ لیں، آپ جو ہے اور دیگر ابن عباس کو دیکھ لیں، ابن عمر کو دیکھ لیں، جتنے بھی فقیہ صحابہ تھے وہ سارے، تو کوفہ جو ہے وہ مرکز علم بنا، اور یہیں سے پھر امام اعظم ابو حنیفہ آئے، امام بخاری آئے، اور یہ کتب احادیث اور کتب فقہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، تو یہ اس کا سرچشمہ جو ہے وہ کوفہ ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مینیجریل لیول کے اوپر بہت سارے کام کیے، لیکن المیہ یہ تھا کہ آپ کے مقابل میں دو مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے باقاعدہ جو ہے وہ صلح کی پیشکش کی، ادھر سے بھی آئی ادھر سے بھی آئی، صلح ہو گئی، لیکن کوئی ایک طبقہ کھڑا ہو گیا خارجی، اس نے کہا کہ ہم ان الحکم الا اللہ، حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ چومگی لڑائی لڑ رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ چاروں طرف سے ایک طرف جو ہے وہ مسلمان مقابلے میں، دوسری طرف خارجی مقابلے میں، تیسری طرف یہود مقابلے میں، پھر منافقین کا بھی ایک حصہ باقی ہے، تو ہر کسی کا جو ایڈمنسٹریٹر کا اس وقت کنٹرول ہوتا ہے، جو لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے، نور بھائی یہ جو ہمیں تاریخ کے دریچوں سے یہ اسباق ملتے ہیں۔ اچھا میں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں گا، اور دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خوش قسمتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخی، دیکھیے جب مباحثات مدینہ قائم ہوا نا، حضور نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، حضرت علی آخر میں رہ گیا، آنکھوں سے آنسو، مجھے کسی کا بھائی نہیں فرمایا، آپ نے بنایا اخ اللہ بینی و بینک فی الدنیا والآخرہ، کہ علی سب کو بھائی بھائی میں نے بنایا ہے اور تجھے میرا بھائی اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں حضرت علی نے کبھی حضور کو کہا بڑا بھائی، کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ، جب بھی پکارا، باہر جائیں تو صدیق کہیں یا رسول اللہ، اندر آئیں تو صدیقہ کہیں یا رسول اللہ۔ تو جس نے لقب لگایا بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، ابو لہب، بھتیجا، بھانجا کہا، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے، اور جنہوں نے یا رسول اللہ پکارا وہ خود بھی آباد ہو گئے اور ان کے نام بھی آباد ہو گئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں بس یہ آخری بات، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ جو بھی یہ چاہتا تھا کہ حضور جو ہے علی سے محبت کرتے تو وہ اس میں حسد میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ ایک موقع آیا کہ مسجد نبوی میں بہت سے دروازے کھلتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازے بند کر دیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دروازہ کھلا رکھا، تو کچھ لوگوں نے چہمگوئیاں کی کہ جناب یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما اخاف صدتت ولا فتحتہ، نہ میں کسی کا دروازہ کھولتا ہوں نہ بند کرتا ہوں، خدا کی قسم، ولیکن اللہ امری فاتبعتہ، مجھے تو اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ ہی نے سب کے دروازے بند کیے، علی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ ملٹیپلائی، لوگوں کے اندر وہ ایک حسد کا مادہ تھا۔ اور پھر ایک اور جماعت آئی، حضور کی کچہری لگی ہوئی ہے، یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ احادیث مبارکہ اگر ہم سنیں تو یقینی طور پر علی کی محبت اور علی کی عظمت ہمارے نزدیک، اللہ نے 4 چاند لگا دیے، لیکن ہمارے ایمان کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے، حضور بھی تشریف فرما ہے، ایک گروہ آیا اور آ کر حضور کی کچہری میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد، بلکہ حضرت علی نہیں تھے، وہ گروہ آیا بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی دروازے سے داخل ہوئے، جیسے ہی حضرت علی آئے وہ گروہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ باہر جا کر وہ پریشان ہو گئے، ہمیں کس نے اٹھا دیا وہاں سے؟ نہ علی کو ہم لائے، نہ علی کی وجہ سے، ہم کیوں اٹھ گئے آخر؟ علی ہماری وجہ سے تو نہیں آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ندامت ہوئی، پھر آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما ادخلتہ ولا اخرجتکم، خدا کی قسم نہ میں نے علی کو داخل کیا تھا نہ تمہیں باہر نکالا تھا، واللہ ادخلہ و اخرجتکم، خدا کی قسم تمہارے دل میں علی کا بغض تھا، اس لیے اللہ نے تمہیں میری محفل سے نکال دیا تھا۔ تو جس کے دل میں بغض علی ہو
محبت علی ہو، محبت نبی ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ بتا دیا کہ حضور کی کچہری میں وہی بیٹھتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور جو علی کا نہیں ہوتا وہ نبی کا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. یہ ساری چیزیں جو اسی دور سے یہ شروع سب ہو گئی. لنکڈ ہوتی ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن جو ہم نے اوریجنلی سوال، اگر نور بھائی اس وقت بھی دیکھیں ہمارے ارد گرد معاشرے میں بھی کئی فتنے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی سے اور ان کے جو ایڈمنسٹریٹو سٹائل تھا، ان کی علم و فراست سے ہماری آج کے ریاست کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا نتیجہ یا کیا اسباق اخذ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، خوارج کا آپ نے قلع کما کیا، خوارج کے ساتھ آپ نے کوئی صلح نہیں کی، خوارج کے ساتھ آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی نیگوسیشن کوئی نہیں. جو فساد فی الارض کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید اسے قتل کر دیا جائے یا سلیب کر دیا جائے، یا اس کا سیدھا ہاتھ یا الٹا پیر کاٹ دیا جائے. مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار جس وقت زمین پر اس وقت روئے زمین میں علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، علی سے بڑھ کر کوئی قرآن سمجھنے والا نہیں ہے، علی سے بڑھ کر کوئی حدیث کو سمجھنے والا نہیں ہے، علی سے بڑھ کر فقہ کو سمجھنے والا نہیں ہے، علی سے بڑھ کر قرآن کے اصول کو سمجھنے والا نہیں ہے، قرآن کو نافذ کرنے والا نہیں ہے. جب سیدنا علی حیدر کرار مسنت خلافت پر جلوہ گر ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. سیدنا علی حیدر کرار نے جو ہے وہ جو خوارج تھے ان کا قلع کما کیا. سیکنڈ یہ کہ جو ان کے گورنر سے آپ نے ان سب کو جو ہے خطوط روانہ کیے، اور بالخصوص ممالک اشتر کو آپ نے خط روان کیا جس کو آج اقوام متحدہ نے اپنے چارٹر میں اس کو نافذ کیا. آج یعنی کہ جس کو آج کا زمانہ اہم سمجھتا ہے، قربان جاؤں علی حیدر کرار کی سوچ پر کہ آپ نے 14 سال پہلے اس کو لکھ دیا، کہ آج سمجھا جاتا ہے کہ اس پر اگر عمل کیا جائے گا تو آپ بہترین ریاست چلا سکتے ہیں. مالک اشتر کو جو آپ نے لکھا اس میں چند بعد میں یہ بھی تھی کہ دیکھو جب تمہارے جو قریب آئے چاپلوس لوگوں کو اپنے قریب نہ رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جب سب کو اپنی تعریفیں پسند ہوتی ہیں، اور جب تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو لوگوں میں اتر کر بات کرنا اور جو ان کے ڈاؤٹس ہو اس کو کلیئر کرنا آن دی اسپوٹ. آج کیا ہوتا ہے، ڈاؤٹس جب بہت زیادہ معاملہ ہو جاتا ہے تو شکوک کی بنیاد پر جو ایک محبت ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو سیدنا علی حیدر کرار نے اپنے ہر گورنر کو یہ لکھا تھا کہ جب ریاست کی طرف سے پبلکس میں کوئی شک کا معاملہ ہو تو تم پبلک میں اتر کر اس ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا، یعنی عوامی رابطے آپ بناتے ہیں. عوامی رابطے کو بحال رکھنا، اور اپنے دروازے پہ کسی دربان کو کھڑا نہ ہونے دینا. علی چاہتا ہے کہ تمہارا تعلق عوام سے بہت زیادہ قریب ہو، اور رات کا جو وقت ہو وہ اپنے پروردگار کو دینا، اور دن کا وقت مخلوق کو دینا. ایک سوچ ڈیولپ کی تھی، اور تمہارا چیک اینڈ بیلنس ہوگا. تم صبح کیا کرتے ہو، دوپہر کیا کرتے ہو، شام کیا کرتے ہو، یا رات کیا کرتے ہو. سیدنا علی حیدر کرار کوفہ کے اندر ہیں، اور جتنی آپ کی ریاستیں جہاں جہاں آپ کے گورنرز ہیں، سیدنا علی حیدر کرار نے ایک ایک چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا. لیکن اس کے بارے میں اکثر جب بات کی جاتی ہے سروت آپا، آج کے زمانے میں لوگ یہی تو ڈسکنیکٹ فیل کرتے ہیں تھوڑا سا، کہ جو ہمارے آج کل کے لوازمات ہیں جیسی پاپولیشن ہے، پروٹوکولز ہیں، وی آئی پیز کی موومنٹس ہوتی ہیں، اس میں ان اصولوں کی پابندی کرنا، ان پہ چلنا کیا مشکل ہے؟ وہ زمانہ سب سے خطرناک تھا، سب سے زیادہ خطرناک زمانہ تھا آپ کا. سیدنا علی حیدر کرار کا زمانہ اب سب سے زیادہ خطرناک تھا، جس نے حضرت نے فرمایا منافقین کی طرف سے بھی خطرہ تھا، علی سے جو محبت کرتا تھا اس کے لیے خطرہ تھا. امام نسائی کو شہید اس بنیاد پہ کر دیا گیا کہ انہوں نے سیدنا علی حیدر کرار کے فضائل بیان کر دیے. جو سیدنا علی حیدر کرار کا قریب ہوتا تھا اسے یا تو قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، یا قید کر دیا جاتا تھا. علی کو منافقین کی طرف سے خطرہ تھا، علی کو خوارج کی طرف سے خطرہ تھا، آپ کو یہود کی طرف سے خطرہ تھا، آپ کو جو وہاں پہ رومن امپائر تھی وہاں سے خطرہ تھا. چاروں طرف سے سیدنا علی حیدر کرار کے دشمن تھے. اس وقت سیدنا علی حیدر کرار نے کتنی بہترین حکمت عملی سے تمام چیزوں کو دبایا. اگر آپ آج سے کمپیئر کریں اس زمانے کے حوالے سے لوگ اگر آپ کرتے ہیں، اور آج کے سیاستدانوں کو آج کا سیاست سمجھتا ہے کہ خودکش حملہ بہت زیادہ ہے، اس زمانے میں سب سے زیادہ خطرہ تھا. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں اسی بات کو آگے لے کر بڑھوں. آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ آج کے حکمران، آج کے حکمرانوں کا طرز معاشرت، آج کے حکمرانوں کا اسٹائل، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور حکومت. تو دیکھیں آج کے اس دور میں آج کے دور کی طرح کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی کا طرز حکومت ایسا تھا کہ اگر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نافذ کردہ عامل، یعنی جنہیں گورنر کہتے ہیں عام زبان میں، اگر وہ کوئی بھی کام
کیا کرتے تھے تو حضرت علی کو کوفے میں بیٹھ کر اس کی خبر ہو جایا کرتی تھی. اور اس کے لیے میں نہج البلاغہ کے ایک مکتوب کا ریفرنس دینا چاہوں گی جو کہ عثمان بن حنیف کے نام ایک تنبیہی خط مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رقم کیا ہے. اچھا، جب اس مکتوب کو شاید 145 نمبر پر ہے یہ، جب اس خط کو لوگ پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈانٹ ٹپٹ والا تنبیہ ایک خط تھا، لیکن عثمان بن حنیف کی ایک باوقار شخصیت تھی اور وہ ایسے شخص تھے کہ جو حضرت علی کی حکومت کا ایک رکن تھے، یعنی ان کو عامل مقرر کیا تھا. اور جب ان کو بصرے کا گورنر بنایا گیا تو وہاں پر بصرے کے اشراف نے، معززین نے ان کی دعوت کی، اور جب دعوت کی تو ظاہر ہے وہ اس دعوت میں چلے گئے. اور یہاں کوفے میں بیٹھ کر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وہ ایک خط لکھا اور وہ خط ان تک پہنچا. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے عثمان بن حنیف، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ علی کا نمائندہ، علی کا مقرر کردہ ایک شخص وہ ایک ایسی محفل میں قدم رکھے گا کہ جہاں پر طبقاتی فرق کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو، یعنی اس کے دروازے فقراء کے لیے بند ہو اور عمرہ کے واسطے کھلے ہوئے ہوں. آج ہمارے گھروں کی دعوتوں میں کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں کی محفلیں کیسی ہوا کرتی ہیں؟ اور اس کے بعد ایک اور نکتے کی جانب حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عثمان بن حنیف، مجھے یہ معلوم ہے کہ اس دعوت میں انواع و اقسام کی نعمتیں موجود تھیں. وہ علی کی جن کے پاس آخری طعام سحر میں دودھ کا پیالہ آتا ہے، تھوڑا سا نمک آتا ہے، 2 جو کی روٹیاں آتی ہیں. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہتے ہیں کہ کیا کبھی اپنے باپ کو ایک ساتھ 2 نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا؟ وہ علی فرماتے ہیں کہ ایک ایسی دعوت کی جہاں پر انواع و اقسام کی نعمتیں سجی ہوئی ہوں، وہاں پر عثمان بن حنیف تم کیسے گئے؟ اور جہاں پر انواع و اقسام کی نعمتیں سجی ہوئی ہوں گی وہاں پہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم اسراف ضرور ہوگا. آج اپنے یہاں کی پرتکلف دعوتوں کو سوچئے، اپنی پرشکو تقریبات کو سوچئے، اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے طرز زندگی کو سوچئے. اور اس کے بعد مولا کائنات نے ایک اور نقطے کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ عثمان بن حنیف، کیا تمہیں یقین تھا کہ اس دعوت میں جو کچھ بھی تھا وہ تمام کا تمام مال حلال تھا، رزق حلال تھا؟ دیکھیں سدرا، آج ہمارے یہاں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم تو لیکن نہیں، تمہیں چاہیے جس دسترخوان پر بیٹھو وہاں پر تحقیق کرو کہ وہ رزق حلال تھا یا رزق حرام تھا. ہمارے یہاں آج اگر ہم کمپیئر کریں، موازنہ کریں اس دور کو اور اس دور کو، تو یہاں پر جب اس مکتوب کو مولا کائنات تمام کرنے لگے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے عثمان بن حنیف مخاطب ان کو کیا ہے، لیکن آنے والے قیامت تک کے واسطے انسانوں سے مخاطب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم علی جیسے نہیں بن سکتے ہو. علی جیسا کون بن سکتا ہے؟ علی جیسی زندگی کون گزار سکتا ہے؟ کہ علی ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے مگر جو کی روٹی کو، اتنی سوکھی ہوئی روٹی ہوتی تھی کہ اپنے زانوں سے توڑتے تھے، پانی میں بھگو کر اس سوکھی ہوئی روٹی کو کھاتے تھے. علی کی زندگی میں آسائشات نہیں ہے، مولا کی زندگی میں تعیشات نہیں ہے، مولا کائنات کی زندگی میں لگژریز نہیں ہے. آج میں اور آپ آسائشات کے تعیشات کے دیوانے ہیں، لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم علی جیسی زندگی نہیں گزار سکتے ہو. علی نے کب مطالبہ کیا کہ تم علی جیسی زندگی گزارو؟ تم تو علی کے غلاموں جیسی زندگی نہیں گزار سکتے، تم تو سلمان جیسی، قمبر جیسی، میسم جیسی زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن تم علی کی مدد تو کر سکتے ہو. آئیے میں اور آپ آج یوم علی کے دن 21 رمضان کو مولا علی مرتضیٰ سے کہیں کہ بے شک ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. علی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم علی کی مدد کر سکتے ہو. کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم گناہوں سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں داخل ہو جاؤ. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا منشور امامت ہے، یہ ان کا آئین امامت ہے، اور جس کی وجہ سے یہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، جابر بن یزید جعفی آئے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں کہ میں اپنے وطن کوفے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب اپنے وطن کوفے جانا تو وہاں پر لوگوں سے کہنا کہ ہماری اللہ سے ویسی کوئی رشتہ داری نہیں جیسی تم انسانوں کی آپس کے درمیان میں ہوا کرتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حق کی شفاعت رکھتے ہوئے تمہاری شفاعت سے مجبور ہو جائیں. سرورت آپا گفتگو اتنی خوبصورت اور اتنی میرے خیال میں کمپوزڈ ہوتی ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو ذرا سا بھی چھیڑوں اور دوسری طرف جاؤں، لیکن شیف عائشہ بھی ہمارا انتظار کر رہی ہیں، تو ذرا ان کی طرف بھی دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے اور انہوں نے بھی جو ریسیپیز میں ابھی تک کیا پروگریس کی ہے. جی عائشہ، کیا بنانے لگی ہیں آپ؟ بالکل بنا کے بالکل تیار کر چکی ہیں؟ نہیں، ابھی بیک ہونا ہے، صرف ابھی لیئرز لگا دیے. صحیح. اس میں 3 چیزیں تھیں. پہلے تو ہم نے اس کا قیمہ بنایا تھا، ایک وائٹ ساس بنایا تھا، ایک ریڈ ساس بنایا تھا.
سب سے پہلے جو ہم نے قیمہ بنایا تھا اس میں ہم نے آئل لیا تھا, انین ڈالے تھے, نمک, مرچیں, اٹس ویری سمپل. یعنی اسی طرح آپ نے لزانیہ کو پا بوائل کر کے رکھا ہوا ہے, قیمہ آپ الگ سے بنا لیجئے جس کی ریسیپی آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ 2 قسم کی ساسز بنی ہیں جی, وائٹ ساس بھی ہے اور ریڈ ساس بھی ہے, اور اس کے بعد اس کی لیئرنگ کی گئی ہے. 3 جگہ انہوں نے بنا لیا ہے, 2 پارسل کا بھی خاص انتظام ہے, تو یہ جو اپنی پسند کے گیسٹ کو یہ لے جا سکتے ہیں. ہاں یہ وہی میں کہہ رہی ہوں, 2 ہیں تو میں خیال میں اس کی قرآن دازی کریں گی عائشہ خود ہی. لیکن عائشہ اس کو پھر اب آپ نے بیک کرنا ہے, اس کے علاوہ کیا میں دستبردار ہو جاتا ہوں. اچھا میں دستبردار دونوں آپ کو دیتے ہیں. چلیں یہ بڑی والی ڈش اسی خوشی میں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اچھا جی, کیا بن کیوی سافٹ ڈرنک بن رہی ہے, اس میں ہم کیوی کا استعمال کریں گے اور سافٹ ڈرنک کا استعمال کر کے اس کا ڈرنک بنائیں گے ٹھنڈا. اچھا وہ آپ وائٹ ڈرنک لے رہے ہو؟ جی وائٹ ڈرنک. اوکے بریلینٹ. چلیں جی, اب آپ یہ ڈرنک جب تک بنتی ہے اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن جویریہ آپ کچھ ہماری گفتگو میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ابھی میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی جب ہم سیرت علی کا ذکر یہاں پہ کر رہے تھے اور مختلف آف کورس ہم نے پک کیا کہ ایڈمنسٹریٹولی کیا کیا چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. لیکن نور بھائی کی ایک بات کہ دن کا وقت آپ عوام کو دیں, رات کا وقت پروردگار کو دیں. تو آج کل کی جو ایک بڑی بحث چلتی ہے ورک لائف انٹیگریشن اینڈ بیلنس کے بارے میں کہ جی فیملی کو بھی وقت چاہیے اور گھرانہ بھی ایسا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی غلامی ہی مل جائے تو کیا بات ہے. تو کس طرح وقت بتاتے تھے پرسنل لائف کا, کبھی سوچا, کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہوگا؟ میری آپ بھی جو گفتگو کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جب قول پڑھتے ہیں نا, اقوال پڑھتے ہیں مولا علی کے, تو ساری زندگی کی جو ٹائمنگ کی ڈویژن ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. ساری زندگی نہ صرف ٹائمنگ بلکہ دیگر معاملات بھی اتنے آرام سے کلیئر ہو جاتے ہیں. تو جب اقوال پڑھتے ہیں تو تمام چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں, تمام چیزیں اسی میں اتنا کچھ فرما دیا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی آپ کا پسندیدہ کال جو آپ کے لیے آپ سمجھتی ہوں کہ میں کبھی مشکل میں پڑی یا کبھی میں کہیں الجھ گئی تو اس کال نے مجھے بڑا مدد اس نے کی. میں نے ہمیشہ ایک چیز دیکھی ہے اور یہ کال بھی میں اکثر بھی ریپیٹ بھی کرتی ہوں, میں نے کئی جگہ پہ یہ پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ظرف دیکھنا چاہتے ہو تو اسے عزت دے کر دیکھو. اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں سامنے سے اور بڑھ کے عزت دے گا, تمہیں زیادہ عزت دے گا. اور اگر کم ظرف ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ شاید وہ اس عزت کا حقدار ہے. تو یہ سب سے زیادہ کہہ لیں کہ میجرمنٹ اتنی زبردست اور خوبصورت ہے کہ آپ کسی سے بھی انٹریکشن کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ کیسا ہے. ویسے تو زندگی کے ہر معاملے کے حوالے سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی کے کال ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں, لیکن خصوصاً انسان کی پہچان کے معاملے میں جمیل بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں. جیسے کہا کہ تم سے قرآن کتنا مخلص ہے, شاید اس کی وجہ ان کا یقیناً ان کا علم تھا, اور ساتھ ساتھ جس دور میں انہوں نے ایز این ایڈمنسٹریٹر بھی گزارا اور مختلف زندگی کے ادوار گزارے, یعنی ہی واز اے واریر ایز ویل, ہی واز این ایڈمنسٹریٹر ایز ویل, خلیفہ کے طور پہ بھی. تو کیا اسی وجہ سے انسان کی پہچان کرنے کے گر اتنے طریقے سے ہمیں سمجھائیں؟ بے شک میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں جس نے تعلیم کی اور جو حضور سے جتنا قریب رہا اتنا بلند ہو گیا. چنانچہ آپ نے بات کی سورش کی, اور آج کے دور بھی ہم بھی شاید اب مدینہ کی ریاست کے مثل بنانے کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن یقینی طور پر ریاست مثل اس وقت بنے گی جب والی مدینہ سے لے کر خلفائے راشدین تک اور آخر الخلفاء حضرت امام حسین تک, جب ان کی امام حسن, جب تک ان کی سیرت کو آپ نہیں دیکھیں گے آپ کبھی ثانی ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور خازن کے پاس گئے اور تنخواہ مقرر کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مزدور کی تنخواہ ہے, اتنی تنخواہ میں لوں گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے جو حاکم ہے, کیا مزدور جی اتنی تنخواہ لے رہا ہے؟ نہیں لے گا, پسینے آ جائیں گے, رات کو نیند نہیں آئے گی, صبح کیا کھاؤں گا, بلکہ یوٹیلیٹیز کہاں سے دوں گا. بالکل صحیح. اور جمیل بھائی اسی بات سے ایک اور نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ لوگ اکثر اب ہمارے جو سیاست دان ہوتے ہیں یا اتھارٹی پوزیشنز میں ہوتے ہیں, بڑی ہم نے دیکھا ہے کہ اسکینڈلز اور پرابلم سامنے آتی ہیں, تو کہتے ہیں جی ان کو ان کے پروفیشنل جو استطاعت ہے یا ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس پہ آپ ضرور ان کا ایک طرح سے موازنہ کیجئے, لیکن ان کی پرسنل لائف کو چھوڑ دیجئے. نہیں, پرسنل لائف ہی ریفلیکٹ ہوتی ہے. دیکھیں حضرت, میں سلسلہ کلام جوڑتا ہوں, حضرت ابو بکر جو ہے وہ مہینے کا اختتام ہوا تو اختتام کے وقت انہیں حلوہ پیش کیا ان کی مسز نے,
تو آپ نے فرمایا کہ یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ آپ بڑا شوقین تھے حلوہ کھانے کا، لیکن آپ نے پورے مہینے سے نہیں کھایا، جو تنخواہ مجھے خرچ کے پیسے دیتے تھے اس میں سے بچا بچا کر آج اتنے پیسے ہو گئے کہ مجھے حلوہ بنانے کی استطاعت مل گئی، تو میں نے آپ کے لیے بنا دیا۔ اب اسی وقت گئے خازن کے پاس کہ یہ جو پیسے ہیں جو جمع ہوئے ہیں یہ میری تنخواہ سے زائد ہے، اس کو کم کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے آپ ایسا کوئی کرے گا؟ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اپنے دور خلافت میں قیصر و کسریٰ کے ایمبیسیڈر آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا جو کنگ کہاں ہے؟ وہ ہنس رہے سارے، کنگ ہمارے یہاں کوئی کنگ نہیں ہوتا۔ اچھا ان کا وائٹ ہاؤس کہاں ہے؟ قصر ابیض۔ وہ ہنس رہے کہ ہمارے یہاں کوئی وائٹ ہاؤس نہیں ہے۔ اچھا تمہارا بادشاہ؟ انہوں نے کہا بادشاہ نہیں، ہمارے یہاں خلیفہ ہوتا، وہ درخت کے کنارے جو اینٹ کا سرہانہ لے کر سویا ہوا ہے ہمارے وہی خلیفہ ہیں۔ جب وہ قریب گئے حضرت عمر کو ایسے عالم میں دیکھا تو ان کی تلواریں چھوٹ گئی، انہوں نے کہا کہ با خدا آج ہم نے مسلمانوں کی ترقی کے راز کو پا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک کیس آ گیا، حضرت عمر جو ہے وہ قاضی القضاء ہیں، ان کے پاس آ گیا تو آپ کو کٹہرے میں جب بلایا گیا تو حضرت عمر نے کہا ابو الحسن آئیے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ماتھے پہ شکن آ گئی۔ بعد میں حضرت عمر نے پوچھا کہ علی یہ تمہارے ماتھے پہ شکن کیوں آئی؟ جمیل بھائی اگر میں بہت معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہی ہوں، مجھے ایک بریکنگ نیوز کی طرف جانا پڑ رہا ہے، لیکن واپس آئیں گے اور یہ واقعہ ہم دوبارہ اس کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی اور پھر واپس آئیں گے۔